دفعہ کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہ ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی امت کے لوگ آ گئے. کیا اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں، کافی عرصہ گزر گیا کہ بارش نہیں ہوئی، ہمارے کھیت جو ہیں، فصلیں جو ہیں وہ سوکھتی جا رہی ہیں، کھیت جو ہیں وہ بنجر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ڈر ہے کہ جانور مرنا نہ شروع ہو جائیں، ہماری اپنی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوگی. آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک رحمت کی بارش نازل فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ پاک میری امت کے لوگ جہاں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بارش سے، بارش نہیں ہوئی تو آپ مہربانی فرمائیں، رحمت فرمائیں کہ بارش ہو اور یہاں پہ سرسبزہ ہو، یہاں پہ دوبارہ زندگی آ جائے. اللہ پاک نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے گرد لوگ اکٹھے ہیں، ان میں ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جس پہ میں نے بڑی عنایات کی، بڑے کرم کیے، فضل کیے، جس کو مال و دولت دیا، اولاد دی، دوسری چیزیں دیں، لیکن وہ نافرمان رہا. 40 سال ہو گئے، اس نے مجھے ایک سجدہ تک نہیں کیا، تو آپ اس کو باہر نکالیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا بندہ موجود ہے جس نے 40 سال سے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اس کو باہر نکالنے کا حکم ہے، وہ باہر آ جائے. یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے. بعض اوقات ہم اللہ کے احکاموں کو ماننا تو دور کی بات، اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوتا ہے، اولاد بھی، مال بھی، کھیت بھی، کھلیان، جانور، دوسری چیزیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اللہ ہمارے اوپر ہماری کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر عنایات کر رہا ہے. ہم نیک کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ برائی سے بچنا چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے، اگر مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ اگر نعمتیں دے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، ہر طرح کی برائی سے بچنا چاہیے، نیکی کی کاموں کی طرف بڑھنا چاہیے. ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، پچھلے کئی سالوں سے اللہ کے احکام کو ماننا تو دور، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، میرے پاس زمینیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور یہی نہیں، اللہ ان کو دن بہ دن بڑھاتا جا رہا ہے. اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہم کلام ہوئے تو کہا، اللہ پاک میں واعظ فرما رہا تھا، اس طرح کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ جی اللہ نے میرے اوپر بہت زیادہ عنایات کی ہوئی ہیں، حالانکہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، مختلف قسم کے عذاب ہیں جو میں گناہ گار بندوں کو دیتا ہوں، اور سب سے سخت ترین عذاب جو ہے اس وقت اس کو دے رہا ہوں. میں نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کو بڑھا رہا ہوں، لیکن اس سے میں نے سجدے کی جو نعمت ہے وہ چھین لی ہے، اس کی توفیق نہیں اسے دی، یہ اس کو میں سخت ترین عذاب دے رہا ہوں. اسی بات کی طرف آ جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، جو بھی ہمارے اندر ایک گناہ گار بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے سجدہ نہیں کیا، وہ باہر آ جائے. اب اس بندے نے سوچ تو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ اچھا کیا، کہاں پہ برا کیا. اس نے پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، سوچنے لگا، اس مجمع میں میرے عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، میری اولاد بھی موجود ہے، میرے بھانجے بھتیجے بھی موجود ہیں، یہاں پہ میرے تایا چچا بھی موجود ہیں، اور اب میری جو قسمت ہے، میری جو شہرت ہے، جو میرا معاملہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ تو میری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، بہت زیادہ انسلٹڈ ہو جاؤں گا. تو اس نے اللہ سے کہا، اللہ پاک 40 سال تو نے مجھے برداشت کیا،
40 سال تک تو نعمتیں دیتا رہا، میں کھاتا رہا، تیرے احکام کو نہیں مانا، تیری نافرمانی کرتا رہا، ان چیزوں کے خلاف چلتا رہا۔ اللہ پاک میں توبہ کرتا ہوں اور دل سے توبہ کرتا ہوں، تجھے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ بچا لے۔ یا اللہ پاک یہ میرے یہاں پہ میری اولاد بھی موجود ہے، میرے چچا تایا بھی موجود ہے، میرے رشتہ دار عزیز و کار بھی موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے میں کس طرح کا بندہ ہوں۔ اللہ پاک جہاں تو نے مجھے 40 سال برداشت کیا، اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ابھی نکلا تھا کہ چھم چھم بارش شروع ہو گئی اور زوردار بارش ہوئی، مسلسل لگاتار بارش ہوئی۔ یاد رکھیں اللہ پاک دو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، وہ گناہوں سے بچ جائے، اس کی دنیا بہتر بن جائے، اس کی آخرت بھی بہتر بن جائے۔ لیکن بندہ ہے کہ وہ اس کی نعمتیں تو کھاتا رہتا ہے، اس پہ شکر نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچائے اور ہر طرح کا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔